گلگت بلتستان کے الیکشن نے یہ بتا دیا ہے کہ عمران خان کے لیے تو سیاست کا جو رستہ ہے وہ تقریباً ختم ہو رہا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کی باری بھی کہیں آئے گی. اب کوئی تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے اپنا بھی, اپنے گھر والوں کا بھی. ان کی بہنیں جو ہیں وہ سارا وقت بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے جس طرح وہ باہر جلسے احتجاج وغیرہ. پی ٹی آئی کے جو سارے فارمر بلاکیے تھے وزیر وہ سارے آئی پی پی میں گئے تو سارے ہی آ رہے ہیں. پی ٹی آئی کا جو کلین سویپ ہو گیا ہے ہارنے کا. عمران ریاض, محیط پیرزادہ, آفتاب اقبال, اس طرح کے بہت سے اور لوگ ہیں. ان لوگوں کی بڑی جو ہے نا کم بختی ہے کہ انہوں نے عمران خان کا بیڑا غرق کیا. بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ شریف آدمی ہیں, پتہ نہیں کس پارٹی میں پھنس گئے ہیں. انڈین پنجاب وہاں انہوں نے بجلی فری کر دی ہے. پاکستانی پنجاب میں یا پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہمارے جو لوگ ہیں یہ 80 سے 100 روپیہ ہم سے لے رہے ہیں سال میں, تو ہمیں فری بجلی کیوں نہیں دے رہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. فرض کریں کہ کل آپ پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں تو پھر آپ کیا دے لیں گے یہ فری بجلی؟ اگر میں چیف منسٹر ہوتا مفروضے کے طور پہ, میں سب سے پہلے یہ کرتا کہ وہ جو 800 ارب روپیہ جو کہ آئی ایم ایف کو ہم نے دکھانا ہوتا ہے سرپلس, وہ سرپلس میں سے 400 صرف اگر میں لگا دوں گا تو 300 یونٹ بجلی جو ہے وہ فری دی جا سکتی ہے. یہ تو لوگوں کے دکھ ہی ختم ہو جائیں گے. 300 یونٹ والا تو غریب آدمی ہے, دور مڈل کلاس کیا ہے. جی بالکل. ابھی بجٹ بھی آئے گا تو اس کے ساتھ ہی تو میرے گانا بھی آ رہا ہے, بولا کیا کرے. بولا کون؟ بولا عام پاکستانی ہے جس کو بولا کہتا ہوں. پیٹرول پہ ٹیکس, کپڑے پہ ٹیکس, چینی چائے گھی گھر فون بجلی پہ ٹیکس. بولا کیا کرے. گانا جو ہے نا وہ ناظرین نے ضرور سننا ہے, کیونکہ آپ یہ سوچ کے نہ سنیں کہ آپ کس پارٹی سے ہیں. آپ یہ سوچ کے سنیں آپ بولیں اور پاکستان کے عام انسان, عام عورت, عام مرد کی زندگی کا اصل حال آپ کو اس گانے میں پتہ لگے گا. السلام علیکم. پوڈ کاسٹ لیفٹ رائٹ کے ساتھ میں ہوں لاہور سے ذوالفقار علی, اور میرے ساتھ ہیں جواد احمد صاحب. جواد صاحب شکریہ. آج دو اہم ایشو ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. پہلا یہ کہ گلگت بلتستان میں جو الیکشن سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک پوڈ کاسٹ کیا تھا, تو ہم کہہ رہے تھے کہ بڑی بڑی جماعتیں وہاں الیکشن لڑ رہی ہیں اور بڑی امپورٹنس آ گئی ہے گلگت بلتستان کی, پتہ نہیں کیا ہے. اور خاص طور پہ پی ٹی آئی کا جو نتیجہ ہے وہ جواد صاحب سے پوچھیں گے کیا ہے اور اس کا کیا اشر ہوا ہے. بیرسٹر گوہر وہاں خود گئے, حلقے میں پھرے, جلسے کیے, لوگوں سے ملے, اور کے پی کی حکومت بھی ان کی اپنی ہے, تو بڑا دردناک ہاں جی ہوا. اور دوسرا ایک اور ایشو امپورٹنٹ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ بھگوت مان جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, ایسٹ پنجاب یعنی انڈین پنجاب, وہاں انہوں نے بجلی فری کر دی ہے. تو یار وہ بجلی وہاں فری ہے تو پاکستانی پنجاب میں یا پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ معاملہ بھی جواد صاحب سے پوچھیں گے. جواد صاحب پہلے جی بی الیکشن وہ کہتے تھے گوہر کے, ہم بیرسٹر گوہر وہ کہتے تھے کہ ہم کوئی 23 سیٹوں پہ 24 میں سے الیکشن لڑ رہے ہیں. تو وہاں تو 2 پہ ان کے جو یعنی پی ٹی آئی بیکڈ کینڈیڈیٹ آزاد تھے وہ 2 جیتے ہیں صرف. پچھلی اسمبلی میں تو وہ 24 میں سے کوئی 16 سیٹیں جیتے تھے. جو کیا ہوا, کیا یہ سیاست میں کیا؟ دیکھیے میں تو سمجھتا ہوں کہ بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ شریف آدمی ہیں, پتہ نہیں کس پارٹی میں پھنس گئے ہیں. وہ جو ان کو کہا جاتا ہے وہ بول دیتے ہیں, لیکن یہ تو سب کو پتا تھا. میں نے پہلے بھی جو ہم نے بلاگ کیا تھا اس میں بتایا تھا کہ یہ تو کسی صورت میں جیتیں گے نہیں. بلکہ ایک اور بلاگ بھی میں نے کہیں اور بھی کیا تھا RNN پہ, اس میں میں نے تو اسپیشلی کہا تھا, میں نے کہا تھا پی ٹی آئی آخر میں آئے گی چاہے پہلے 2 میں کوئی بھی آئے. تو یہی ہوا ہے, پی ٹی آئی کا جو کلین سویپ ہو گیا ہے ہارنے کا. مطلب کلین سویپ ہوتا ہے جیتنے کا, ہم ٹاپ پہ آ گئے. ہاں جی, تو نیچے سے ٹاپ پہ آ گئے. ہاں جی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے جو 2 لوگ جیتے ہیں ان پہ بھی شاید سوالیہ نشان اب ہوگا کہ وہ کیوں جیتے ہیں. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ کئی دفعہ آگے تو مجھے لگتا ہے کہ ویسے بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کہا ہو کہ سارے ہی ہار رہے ہیں. اچھا, وہ دوسرا ایک اور بھی جو ہوا وہاں پہ وہ جواد صاحب تماشا, وہ آئی پی پی میں جو پی ٹی آئی کے جو سارے فارورڈ بلاکیے تھے وزیر, جو سارے آئی پی پی میں گئے تو سارے ہی ہار گئے. گلبر ہادی جو وزیر اعلیٰ تھے ان کا بھی سوایا اپنے گھر سے دیامیر سے. تو یہ بھی ہوا ہے. اصل میں وہی کہہ رہا تھا کہ یہ 2 لوگ جو جیتے ہیں نا, یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ ان کو شاید جتا دیا گیا ہو, کیونکہ ادروائز یہ نہ ہوتا کہ لوگ کہتے جی یہ کیسے کوئی بھی نہیں جیتا. تو بہت برے حالات ہیں اس وقت ان کے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو نظر ثانی کرنی چاہیے اپنی سیاست پہ. عمران خان کو وہ جیل میں بیٹھے ہیں, وہ جو ایک بہت ہی زیادہ فیشزم والی سیاست پہلے کر رہے تھے, اور ابھی بھی ان کا سوشل میڈیا میرے خلاف تو خیر فیشزم ہی کرتا ہے, لیکن ویسے بھی ریاست کے خلاف بھی کر رہا ہوتا ہے.
تو اس سے وہ باہر نکلیں، پھر فساد انتشار نہ پھیلائیں پاکستان کے اندر، اور آخر کار کو مفاہمت کی صورت نکال لیں. کیونکہ دیکھیں پاکستان اگر نیچے کی طرف جائے گا کسی بھی والے سے، الیکشن جیتنا نہ جیتنا تو بات کی بات ہے. ہمیں تو پتہ ہے ساری شرافیوں پر بیٹھی ہوئی ہے، سب امیر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے ہمارے لیے کیا کرنا ہے. لیکن جب پاکستان نیچے جائے گا تو عمران خان کو پھر بھی کوئی جگہ نہیں ملنی اس ٹائم پہ، کیونکہ یہ کسی صورت میں پاسبل اب نہیں ہوگا کہ جو رولنگ کلاس ہے اور اس میں سارے لوگ شامل ہیں، اس میں ادارے بھی دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے. تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کی باری بھی کہیں آئے گی اب. تو ان کو کوئی تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے اپنا بھی، اپنے گھر والوں کا بھی. ان کی بہنیں جو ہیں وہ سارا وقت میں بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے جس طرح وہ باہر وہ کر رہی ہوتی ہیں، ان کے لیے جو بھی کر رہی ہوتی ہیں جلسے احتجاج وغیرہ، لیکن فائدہ کوئی نہیں ہے. تو یہ گلگت بلتستان کے الیکشن نے یہ بتا دیا ہے کہ عمران خان کے لیے تو سیاست کا جو رستہ ہے وہ تقریباً ختم ہو رہا ہے. اور اب اگر اگلے الیکشن میں کوئی بھی الیکشن، بائی الیکشن بھی ہوگا نا، اگر ایک بھی بائی الیکشن ہوا تو اس کے اندر اگر پی ٹی آئی ہارے گی، چاہے پنجاب سے چاہے جہاں مرضی سے، تو یہ اس بات کو ملتی جائے گی تقویت، اس میں مہر لگ جائے گی کہ یہ اب نہیں جیتیں گے. اور میں آخری بات آپ کو بتاؤں، پاکستانی جو ہے نا یہ ایسی قوم ہے، کیونکہ شعور تو سیاسی بھی ہے نہیں صحیح والا ان کو، جو طبقاتی شعور ہوتا ہے، کلاس کا شعور جو ہوتا ہے. تو یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ پھر صرف اس کو ووٹ دیتے ہیں جو جیت رہا ہو ان کے خیال میں. ہاں یہ بات تو صحیح ہے، سائیکالوجیکلی یہی نظر آتی ہے. تو اس لیے مجھے لگتا ہے پھر یہ شاید پی ٹی آئی کو جو ووٹ پڑنا تھا نا آئندہ وہ بھی نہیں پڑے گا. اوہو، اس کا مطلب کہانی ختم. مجھے تو یہ لگتا ہے اگر عمران خان نے اپنی نظر ثانی نہ کی اپنی سیاست پہ تو پی ٹی آئی ختم. نظر ثانی کیا کرنی ہے، یعنی وہ ساری نظر ثانی تو لوگوں نے کر دی ہے نا. ہاں یہ بھی تو ہے نا جی، اب کہ یہ اگر انہوں نے تو کی نہیں، لوگوں نے کر لی ہے، لوگوں نے اپنی سوچ پہ نظر ثانی. میں تو سمجھتا ہوں کہ عمران ریاض اور محیط پیرزادہ، آفتاب اقبال، اس طرح کے بہت سے اور لوگ ہیں، ان لوگوں کی بڑی جو ہے نا کم بختی ہے کہ انہوں نے عمران خان کا بیڑا غرق کیا. اصل میں انہوں نے ہلہ شیری دی ہے کہ ہمارے اتنے بلاگ لوگ سنتے ہیں، یہ سارے جو ہے نا صحافی تو ہیں ہی نہیں. نہیں جواد صاحب، یہ جو واردات ہے نا، یہ جو اتنے لوگ سننے والی، یہ ایک طریقہ کار ہے، ایک مشین ہے. وہ مشین پیسے لیتی ہے، اس کو کہتے ہیں یہ یوٹیوب کی جو ہے نا پروموشن. تو یوٹیوب کی پروموشن پہ مجھے ایک بڑا بہت، کل میں ایک پروگرام میں گیا تھا تو وہاں انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک ہمارے ان کے چینل کے ہی وہ کہتے ہیں ہمارے اینکر ہیں بہت بڑے، تو ہمیں ان کا ریئل پتہ اس کخ نہیں آ رہی ان کی ریٹنگ. تو وہ کیا کر رہے ہیں، وہ 50,000 روپے ایک پروگرام کے اوپر پروموشن پہ لگاتے ہیں. پھر وہ جا کے 50,000 روپے لگاتے ہیں نا، تو گوگل پھر ان کو پھیلاتا ہے، پھر اس پہ ویوز آتے ہیں، تو پھر وہ ہمیں دکھاتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ ذرا پروموشنل والا پورشن بھی دکھاؤ نا. ایکچولی یہ ساری مشین کی پروموشن ہے. وہ بھی ہے، لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ فرض کریں اگر دیکھتے بھی ہیں تو یہ فالس پروپیگنڈا ہے سارا، اور اس کی وجہ سے پیسے کماتے ہیں. اور عمران خان کو لگتا ہے کہ شاید ساری قوم جو ہے میں نہیں مانتا، یہ ڈرامہ پتہ لگ گیا اب لوگوں کو. مقصد یہ ہے کہ اگر فالوئنگ ہے تو وہ پریکٹیکل ہوتی ہے نا. بس 2 جگہ پہ بیرومیٹر ہے میرے حساب میں سیاسی طور پہ. ایک یہ ہے کہ لیڈر کال دے، لوگ سڑکوں پہ آ جائیں، ٹھیک ہے نا، بھائی لوگ ساتھ میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. دوسرا ہوتا ہے کہ لوگ لیڈر کہے کہ یار میرا کینڈیڈیٹ کھڑا، اس کو ووٹ ڈالو، تو لوگ اس کو ووٹ ڈال. تو دونوں جو نہیں ہوئے نا، جی پی میں آپ ٹیسٹ کر لیں، اور پچھلے آپ الیکشن چیک 2024 والے کہتے ہیں جی وہ فارم فلام 40، اور یار فارم شام ہے تو اس کے سارے ٹریبیونلس کے اندر پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹوں کے جو کیس تھے وہ سارے کے سارے یا انہوں نے ودرا کر لیے، جو فارغ ہو گئے، کیونکہ ایویڈنس تو ہے کوئی نہیں. خیر اس کو تو اس لپیٹ دیتے ہیں جی بی والے الیکشن میں پی ٹی آئی سمیت. اگلا یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے نا انڈیا کی، اس کے وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک پاور پلانٹ خریدا ہے، اور اس پاور پلانٹ کی وجہ سے ہمارے پاس جو اس کو کہتے ہیں گوندوال ضلع ترن تارن میں ایک 540 میگا واٹ کا تھرمل پاور پلانٹ تھا. وہ گورنمنٹ آف پنجاب نے وہاں کی تقریباً کوئی 10 ارب اور 80 کروڑ روپے میں، انڈین روپے میں وہ خرید لیا. تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بجلی پہلے ہی فری تھی، اب اور مزید ہم فری کر دیں گے. میں تو دیکھیں ابھی یہ دیکھ رہا تھا کہ پاکستان میں 25 روپے کا جو ہے یونٹ ہے بجلی کا، اور جو انڈیا میں ہے وہ صرف 25 روپے. یعنی یہ ہے کہ وہ چھوٹے، وہ کمپیریزن ہے 400 یونٹ والا. ہاں جی. تو پاکستان میں دیکھ رہا تھا کہ 25 روپے یونٹ ہے، اور انڈیا میں جو ہے وہ 14 روپے یونٹ ہے. اس کا مطلب ہے کہ ویسے بھی انڈیا کے اندر لوگ بہت بہتر ہیں، جو کہ صارفین ہیں، عوام جو ہیں ان کے لیے بہت بہتری ہے. دوسرا آپ دیکھیں کہ
وہاں پہ جو ٹوٹل کیپیسٹی چارجز ہیں وہ 30% ہیں ٹوٹل کے، ٹوٹل بل کے، ٹوٹل بل کے. اوکے. اور پاکستان میں جو ہے نا یہ 68% جو ہے ٹوٹل کا کیپیسٹی چارجز میں بل میں وہ لیے جاتے ہیں بل میں، جبکہ انڈیا میں صرف 30% لیے جاتے ہیں. انڈین پنجاب کی بات کریں. ہاں جی، انڈین پنجاب میں. اچھا جواز صاحب، یہ جو وزیر اعلیٰ بھگوت مان ہیں اس پنجاب کے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بجلی اپنے لوگوں کو 600 یونٹ تک فری، یعنی وہاں پہ 2 months کا بلنگ سائیکل ہے نا، 300 یونٹ مہینہ. یہ بہت بڑی بات ہے یار. پاکستانی پنجاب میں کیوں نہیں؟ پاکستانی پنجاب میں اس لیے نہیں ہے کیونکہ پاکستانی پنجاب میں جو پاور پلانٹس ہیں نا 3، وہ ان میں سے میں ایک آپ کو بتا رہا ہوں، بکی، ایک بہاولپور اور ایک جھنگ اور بکی جو ہے تھرمل ہے، بہاولپور جو ہے سولر ہے. سولر 100 میگا اچھا، تو ان کے جو اپنے پاور پلانٹس ہیں یہ تینوں، اس کے یہ جو کیپیسٹی چارجز ہم سے لیتے ہیں وہ 80 سے 100 ارب ہے سالانہ. ہاں جی، یہ ہم سے لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، انڈیا میں الٹا ہے. انڈیا میں انہوں نے پاور پلانٹ جو ہے اس کا کیپیسٹی چارجز جو ہیں وہ عوام سے نہیں لیے، انہوں نے عوام سے وہ نہیں لیے، جو بلکہ سرکاری پاور پلانٹ ہے. سرکاری پاور پلانٹ، اور اس کے علاوہ بھی سبسڈی دے رہے ہیں وہ، مطلب اوور آل سبسڈی دے رہے ہیں. اچھا، تبھی تو مفت ہوا ہوگا نا، سبسڈائز کر کے ہوگا. ہاں جی. تو پنجاب گورنمنٹ جو ان کی ہے اور ہمارا جو پورا پاکستان ہے، آپ سمجھیں کہ ہم پنجاب گورنمنٹ سے بھی نہیں جیت سکتے اس معاملے میں. انہوں نے اپنے عوام کو باقاعدہ ایک ریلیف دیا ہوا ہے. مفت بجلی سے بڑی اور کیا مفت بجلی ہے. دیکھیں نا، 600 یونٹ فری کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں اگر آپ 300 یونٹ پر منتھ دیں اور 2 مہینے میں 600 یونٹ فری دیں، تو اس کے بعد لوگوں کے لیے اور کیا سہولت آپ نے دینی ہے. ان کی تو ہر چیز ہی تقریباً ایک طرح سے وہ خوش ہو جاتے ہیں اور ہر چیز ٹھیک ہو جاتی ہے. وہاں پہ تو ایگریکلچر ٹیوبل جو ہے وہ بھی کنڈے پہ چلتا ہے، وہ کہتے ہیں لگا لو. ہاں جی. ہاں، وہ تو انڈیا میں چونکہ وہ پورا کہتے ہیں پنجاب ہی کھلاتا ہے پورے انڈیا کو، انمیٹڈ کنیکشنز کہتے ہیں اسے نا، لیکن پنجاب حکومت دے رہی ہے. ہاں جی. تو اسی طرح اب آپ یہ بھی دیکھیں کہ اگر یہ ہمارے جو لوگ ہیں یہ 80 سے 100 ارب روپیہ ہم سے لے رہے ہیں سال میں، تو ہمیں فری بجلی کیوں نہیں دے رہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. یعنی وہ کتنے پیسے دے رہے ہیں؟ وہ ایک تو ان کے وہ تو دے رہے ہیں جناب اس وقت 112 ارب روپے. 112 ارب پاکستانی روپے میں کنورٹ کر کے آپ بتا رہے ہیں. کنورٹ کر کے بتا رہے ہیں. اچھا، 112 ارب روپے وہ ہم سے دے رہے ہیں اور ہماری پنجاب حکومت 100 ارب ہم سے لے رہی ہے. جی، وہ ہم سے لے رہی ہے. تو دیکھیں، اسی لیے میں کہتا ہوں نا کہ یہ فگر کنفرم ہے آپ کے؟ ہاں جی، کنفرم فگر صحیح ہے. اچھا، گڈ. دیکھیں، اس کی اصل وجہ پتہ کیا ہے؟ انہوں نے نیشنلائز کیا ہے ایک پاور پلانٹ کو. ہاں، اس پاور پلانٹ کو نیشنلائز کرنے کے بعد انہوں نے اس طرح کی سبسڈی بھی دی ہے، اور اس وقت آپ کا یونٹ بھی آپ دیکھ لیں صرف ان کا 14 روپے ہے. اچھا جواز صاحب، یہ تو اتنی بڑی سبسڈی بھی ساتھ دے رہے ہیں، اور یہ آخر پہ ان کے پاس کیا گدڑ سنگھی ہے؟ کس طرح وہ دے رہے ہیں؟ یعنی ان کا ٹوٹل انسٹال کیپیسٹی کتنی ہے دیکھیں، اور اس میں سرکاری کتنے ہیں؟ یہ جو آخری پاور پلانٹ انہوں نے لیا ہے نا، نیشنلائز کیا ہے، اس کو ملا کے ان کے پاس ابھی ٹوٹل جو کیپیسٹی ہے نا، جو ریاست کے پاس ہے، جو نیشنلائزڈ ہے، وہ 75% ہے. 75% پاور پلانٹ حکومت پنجاب انڈیا کے اپنے ہیں، ان کے اپنے انڈین پنجاب کے. تو بیڑا ترے پھر باقی بچتا ہے. یہی تو 25% آئی پی ہے. ہم تو سارے جو ہیں دوسرے آئی پی پیز جو ہیں ان کو ہم مال کھلا رہے ہیں نا. ہم تو کیپیسٹی چارجز ان کو دے رہے ہیں. پنجاب میں صرف آپ کو میں نے بتایا تھا 3 پاور پلانٹس ہیں، اور اس کے بھی کیپیسٹی چارجز ہم پنجاب گورنمنٹ کو دے رہے ہیں. یہ بھی ذہن میں رکھیں. وہ تو سینٹرلائزڈ ہے نا، پاکستان میں سینٹرلائزڈ سسٹم ہے. ہاں، لیکن ایک طریقے سے اگر آپ اس کو ڈیوائڈ کریں تو 80 سے 100 ارب روپیہ ان کو جا رہا ہے نا. ہاں، جا رہا ہے، بالکل جا رہا ہے. تو اس لیے میں تو سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی زیادتی کوئی نہیں ہو سکتی کہ پنجاب گورنمنٹ جو پاکستان کی ہے وہ ہم سے پیسے لے کے ہمیں بجلی دے رہی ہے، ہم پہ احسان کر رہی ہے کیپیسٹی چارجز لے کے، اور انڈین پنجاب میں وہی جو ان کے پاور پلانٹس ہیں ان پہ وہ کوئی کسی قسم کے کیپیسٹی چارجز نہیں لے رہے، بلکہ الٹا سبسڈی دے رہے ہیں. ہاں، تو اس لیے دیکھیں زمین آسمان کا فرق ہے. وہاں کی جو گورنمنٹس ہیں ان لوگوں کا خیال رکھتی ہے، اسی لیے ایگریکلچر اتنا تگڑا ہے ان کا. ابھی بھی دیکھ لیں، مفت بجلی. بلکہ آپ یہ ذہن میں رکھیں، رفقار صاحب کی کہتے ہیں کہ انڈیا کا جو زیادہ تر حصہ ہے اس کو پنجاب کھانا کھلاتا ہے. ہاں، پنجاب ان کا ناج گھر ہے. اور حالانکہ ہمارا پنجاب اس سے بہت بڑا ہے، لیکن ہم یہ نہیں کر پا رہے کیونکہ ہمارا ایگریکلچر جو اس کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے. اگر آپ بجلی نہیں دیں گے کسی دہقان کو یا ایگریکلچرسٹ کو، سب سے بڑی چیز ہی بجلی ہے. پانی ہے نا، دیکھیں پانی ٹوٹل فصل کا پانی جو ہے کاسٹ اس کی، باقی تو بیج کھاد ہے. ہاں جی، وہ کر لیں تو یہ پانی کی کاسٹ زیادہ بچ جائے. بیج کھادیں بھی بڑے پرابلمز ہیں، لیکن کم از کم یہاں تو ان کو کوئی ریلیف دے نا. تو پاکستانی گورنمنٹ کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے انرجی اور ریسورسز، انرجی اور بجلی کے جو جتنے بھی ہمارے توانائی کے وزیر ہیں، اور اس کے علاوہ جو وزیر اعظم ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے ادارے اس میں انوالوڈ ہوتے ہیں ان کے بھی سامنے سارے فگرز ہیں. ان کو سمجھنا چاہیے یہ کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے،
اگر یہاں پہ غلہ پیدا ہوگا پنجاب میں اور لوگوں کو آپ اس کے لیے سہولت دیں گے تو ہی پاکستان تھوڑا آگے بڑھے گا. ویری رائٹ. اگر وہاں پہ فری بجلی ہے اور اس کی وہاں پہ فارمر کا فی ایکڑ پیداوار ہم سے ڈبل ہے تو اس کا نتیجہ تو آ رہا ہے نا. دیکھو اس کی پروفیٹیبلٹی بڑھ جاتی ہے نا فارمر کی. تو یہاں پہ بھی آپ کریں. میں تھوڑی سی آپ کو فکر دے دوں, یہ میں کچھ کام کیا تھا. دیکھیں پنجاب گورنمنٹ جو انڈیا کی ہے نا, اس کے پاس ہے 15,500 میگا واٹ کی, آپ نے بتا دیا کیپیسٹی ہے. اس کا 75% ان کا اپنا ہے. اس میں 1015 میگا واٹ کے تو ان کے پانی کے ہیں. رنجیت ساگر ڈیم پہ لگا ہے, ایک بیاس پہ لگا ہے, ایک اور لگا ہے, 3 پاور پلانٹ ہیں. اس طرح ان کے جو تھرمل پاور پلانٹ ہیں اپنے, وہ بھی 2300 میگا واٹ کے ہیں. تو یعنی لاڑا محبت اور روپڑ پہ لگے ہوئے ہیں, مجھے یاد آ رہا ہے, میں نے وہ گزرتے ہوئے دیکھا بھی تھا. اب انڈیا گئے تھے اس وقت, میں گیا تھا انڈیا, وہاں گزرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ جو ہے نا وہ, میں تو بہت دفعہ گیا ہوں لیکن میں نے گزرتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ صحافی صحافی ہیں نا, ہماری صحافی کی نظر اور ہوتی ہے نا. میرا سیکٹر بھی یہی ہے. تو اب یہ اس وقت میں سیاست میں بھی نہیں تھا. اچھا, میں آرٹسٹ تھا جب میں انڈیا جایا کرتا تھا. ہاں, تو میں آرٹسٹ کی آنکھ سے دیکھتا تھا. وہاں پہ بجلی کا نظام یہ بھی ہے جواز صاحب, کہ جو سینٹرلائزڈ ریسورسز ہیں نا, جو فیڈرل گورنمنٹ, ان کی سینٹرل گورنمنٹ جو بجلی پیدا کرتی ہے, اس کے اندر بھی وہ صوبوں کو شیئر دیتی ہے. تو 8,000 میگا واٹ کے سینٹرل کے شیئر بھی ہیں. تو یہ ٹوٹل ملا کے 75%. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح آپ کی فگر ہے. تو یہاں پہ 75% مطلب تو پھر یہ ہوا کہ جہاں پہ نیشنلائزڈ چیزیں ہوں گی وہاں لوگوں کو ملے گی, جہاں پرائیویٹ سیکٹر گھسے گا وہاں پرافٹ بھی گھسے گا. ظاہری بات ہے. اور ویسے بھی دیکھیں پاکستان اور انڈیا جیسے ملک جو ہے نا, یہاں پہ تو نیشنلائزیشن کے علاوہ ہم تو صاف کہتے ہیں, ہم تو سوشلسٹ لوگ ہیں. کوئی طریقہ ہی نہیں ہے لوگوں کو کسی قسم کی فلاح دینے کا, بہتری دینے کا, سہولت دینے کا, ان کے ضرورتیں پوری کرنے کا. طریقہ یہی ہے کہ نیشنلائز کیا جائے. وہ سوشلزم کا انڈر ہو سکتا ہے, ویسے نہیں ہو سکتا. اور ادروائز سرمایہ دار, جاگیردار, مافیا جتنے بھی ہیں, اور یا پاکستان میں تو بہت زیادہ ہیں سیاست میں, لیکن انڈیا میں بھی بہت زیادہ ہیں. بلکہ انڈیا میں بھی یہ ہوتا ہے جیسے امریکہ میں ہوتا ہے کہ لابنگ ہوتی ہے. ایون جو مودی ہیں کہتے ہیں جی ہیں تو میں تو چائے والا ہوں, لیکن وہ چائے والے کے پیچھے امبانی اور ڈانی یہ سارے کھڑے ہوتے ہیں. اور یہ اپنی پالیسیز اپنے صحیح رکھنے کے لیے تاکہ ہم پیسہ کما سکیں, یہ مودی کو یوز کرتے ہیں. پرانی بات ہے, جب پاکستان سیاست ہوتے ہی ایسی ہے جب تقسیم سرمایہ داری ملکوں میں. ہندوستان سے تقسیم سے پہلے انگریزوں کے ساتھ جب یہ ٹاٹا کا معاہدہ کرایا تھا نا ان لوگوں نے, تو اس وقت بھی یہ ڈانی مانی جو ہے نا, یہ ٹاٹا برلا اسی کے بھی جو لوگ تھے نا, ان لوگوں نے ہی جو ہے وہ مسٹر گاندھی کو کہا تھا کہ آپ انگریزوں سے ہمیں خام لوہا لے کے دیں وہاں سے, اور ملیں ہم یہاں لگائیں گے. یہ لاہور میں ایک ٹاٹا کمپنی لگی ہوئی, ٹاٹا فیکٹری لگی ہوئی, اور پاکستان ریلوے کا یونٹ ہے, ریلوے نے لے لیا تھا. تو اس کے اندر جو بھٹیاں لگی ہیں وہ ٹاٹا کی ہیں پرانی. تو مقصد یہ ہے کہ وہ اتنے بڑے لوگ تھے. آج مودی تو شاید کچھ نہیں نا, اس کے پیچھے تو اڈانی مانی کھڑے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو سرمایہ دار ہے وہ اس بات کو سمجھتا ہی نہیں. وہ کہتا ہے میری جیب بھر دو, پرافٹ مجھے دے دو, باقی دوسرا مر رہا ہے تو مرنے دو. اب بہت ساری وجہ ہیں. اصل بات تو یہی ہے نا کہ دیکھیں اس ملک میں لینڈ ریفارمز ہی نہیں ہوئے. لینڈ ریفارمز ہوں گے, اس کے علاوہ پھر انڈسٹری کو ایمرجنسی کے اندر, جیسے ہم کہتے ہیں نا انڈسٹریلائزیشن ایک ایمرجنسی کا کام ہے, پاکستان میں لگنی چاہیے انڈسٹری. اور ریاست ہی لگائے گی, لگانی کیا ہے, وہ پہلے جو ہے وہ نہیں چل رہی. یہی تو مسئلہ ہے نا, کیونکہ پلاننگ کوئی نہیں ہے. اب پلاننگ یہ نہیں کر سکتے, امیروں کے آدمی بھی آپ نہیں چھوڑ سکتے پاکستان کو, کیونکہ امیر آدمی جو ہوتا ہے وہ پروفٹ کے اوپر چلاتا ہے. فائنل مطالبہ آپ کیا کرتے ہیں یعنی بجلی کے اس معاملے میں؟ میں تو یہی کہتا ہوں کہ پاکستان کو اور پنجاب کو اور سندھ کو, جتنے بھی ہمارے صوبے ہیں, سب سے کم پاور پلانٹ جو ہیں سب بلوچستان میں ہیں, باقی تو ہر جگہ موجود ہیں, فیڈرل میں بھی ہیں. تو ان کو لوگوں کا کو خیال کرنا چاہیے, ان کو احساس کرنا چاہیے لوگوں کا کیا حال ہے. بہت برے حالات ہیں لوگوں کے اس وقت. لوگوں کے پاس کھانے کی روٹی نہیں ہے. نہیں, بجلی فری کر دیں. بجلی فری کرنی چاہیے ہر صورت میں. اگر بجلی فری نہیں کریں گے پنجاب کی, خاص طور پہ کیونکہ پنجاب نے غلہ اگانا ہے, اور سندھ میں بھی بہت بڑا ایریا ہے. پنجاب گورنمنٹ کے پاس تو بڑے سارے پیسے ہیں نا, وہ کر لے فری. ہاں, تو میں تو سمجھتا ہوں کہ کرنا چاہیے. اور یہ میری طرف سے جو پنجاب کے جتنے بھی کرتا دھرتا اس وقت ہیں, برابری پارٹی تو نہیں ہے اس وقت اس پورے معاملے میں, تو جو ہے یہ ان کے اوپر بار ہے, ان کے اوپر یہ بوجھ ہے اس ملک کا بھی, پنجاب کے لوگوں کا بھی, کہ وہ مفت کریں بجلی تاکہ زراعت ہماری بہتر ہو سکے اور ان لوگوں کو بھی ریلیف مل سکے. جیسا یہ آپ نے بڑے پڑھ تو یہ سارے فگر شیئر تو بتا دیے, تو فرض کر لیں اس کو کہ کل آپ پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں, تو پھر آپ کیا دے لیں گے یہ فری بجلی؟ دیکھیں وزیر اعلیٰ بننے کا شوق تو کوئی نہیں مجھے, لیکن اگر آپ نے مفروضہ ایک مجھ سے پوچھا ہے تو اگر میں وزیر اعلیٰ ہوں نا, تو میں
اچھا یہ IMF مفروضہ کو میں نے ہم پتہ کیوں پوچھا ہے، سستی بجلی کا معاملہ ہے. جی جی بالکل، اور آپ کا دعویٰ؟ لوگوں کی زندگی کا معاملہ ہے یہ. ہاں اگر میں چیف منسٹر ہوتا مفروضے کے طور پہ تو میں سب سے پہلے یہ کرتا کہ وہ جو 800 ارب روپیہ جو کہ IMF کو ہم نے دکھانا ہوتا سرپلس، وہ سرپلس میں سے 400 صرف اگر میں لگا دوں گا، یہ سبسڈی دے دوں پنجاب میں، تو 300 یونٹ بجلی جو ہے وہ فری دی جا سکتی ہے. اب آپ سوچیں کہ 300 یونٹ بجلی کتنی ہوتی ہے، اور اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں تو 400 ارب ہم کر سکتے ہیں. انڈیا میں تو صرف 112 ارب روپیہ دے کے انہوں نے لوگوں کو 300 یونٹ بجلی فری دی ہوئی ہے. ہمارے پاس تو 400 ارب روپیہ ہے، اس کے علاوہ بھی 400 ارب روپیہ سرپلس سے پڑا رہے گا، وہ پڑا رہے گا. وہ صحیح ہے. تو اگر یہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ کرتے نہیں ہیں کیونکہ یہ عام عوام کا معاملہ ہے. انہوں نے دکھانی ہوتی ہیں وہ جی ہم نے یہ ڈیولپ کر دیا، ہم نے یہ بنا دیا، ہم نے وہ بنا دیا. یہ اصل کی چیز جو ہے جس کے اوپر لوگوں کی زندگی ٹکی یہ تو ہوئی ہے. لوگوں کے دکھ ہی ختم ہو جائیں گے. 300 یونٹ والا تو غریب آدمی ہے یا لوور مڈل کلاس ہی ہے. جی بالکل. وہ سفید پوش بھی نہیں کہتا اسے، وہ تو غریب آدمی ہے. شہر میں تو 300 یونٹ جواد صاحب 2 پنکھے چلاؤ، 2 لائٹیں چلاؤ، 1 موٹر چلاؤ، پانی تو آتا ہی نہیں، تو چلاؤ تو 300 یونٹ ہو گیا. اور بجلی کا مسئلہ اگر حل کر دینا آپ لوگوں کا اس ملک کے، تو یہ لوگ اس وقت اس سیٹ اپ میں بھی، میں تو سوشلسٹ ہوں، میں تو اس سیٹ اپ کو نہیں مانتا، لیکن اس سیٹ اپ میں بھی اگر میرے پاس یہ ہوتا تو کم از کم فوری ریلیف میں اس طرح دے دیتا لوگ. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل بروز منگل اور 10 جون کو بجلی 300 یونٹ فری ہو جاتے. ڈیفینیٹلی فری ہو جاتے. ہم عوام کو پنجاب کی فری بجلی دیتے 300 یونٹ تک، اور اس کے زیادہ ان کو چاہیے بھی نہیں ہوتی، زیادہ تر غریب لوگوں کو. اور کل میرا نا جب ابھی بجٹ بھی آئے گا تو اس کے ساتھ ہی مجھے نہیں پتا کل پرسوں جب بھی، تو میرا گانا بھی آ رہا ہے، بھولا کیا کرے. بولا کون ہے؟ بھولا عام پاکستانی ہے جس کو میں بھولا کہتا ہوں. اچھا اس کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کبھی اس کو کوئی پارٹی بیوقوف بنا رہی ہے، کبھی کوئی پارٹی بنا رہی ہے، اور وہ کروڑ پتی ارب پتی لوگ ہیں. تو وہ گانا جو ہے نا وہ ناظرین نے ضرور سننا ہے، کیونکہ آپ یہ سوچ کے نہ سنیں کہ آپ کس پارٹی سے ہیں، آپ یہ سوچ کے سنیں کہ یہ پاکستان کے، کہ بولا میں ہوں. ہاں کہ ہاں آپ بولیں، اور پاکستان کے عام انسان، عام عورت، عام مرد کی زندگی کا اصل حال آپ کو اس گانے میں پتہ لگے گا. اس میں کوئی چیزیں بتائی ہیں آپ نے، کیا بجٹ کے بارے میں ہے؟ میں نے بتایا کہ پاکستان میں جو ہے یہ ٹیکس کے جو معاملے ہیں یہ کس طرح لگائے جاتے ہیں. ٹیکس کے صرف امیر کو فائدہ ہوتا ہے، غریب کو بالکل نہیں ہوتا، بلکہ غریب ٹیکس دے دے کے مر جاتا ہے آخرکار. جواد صاحب میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں. ناظرین آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے بلوچستان کے علاوہ یہ جو بات کی ہے بڑی امپورٹنٹ ہے. جواد صاحب کو میں تو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ کل ہی وزیر اعلیٰ بنا دیں، اور 300 یونٹ پنجاب کے 13 کروڑ عوام کو 300 یونٹ فری بجلی ملتی ہے. تو وزیر اعلیٰ تو پھر ایسا ہی ہونا چاہیے نا. اب میں نے بندہ ویسے نہیں ہے، میری پارٹی کا کوئی بندہ بن جائے، لیکن ہم کریں گے یہی. تو بس جواد صاحب کسی کو بنا دیں، یعنی پالیسی تو آپ کی ہوگی نا. تو یہی میں کہتا ہوں کہ چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کو بھی یہ بات سننی چاہیے، اور اس پہ غور تو کرنا چاہیے کہ 100 ارب روپے کی یا 80 ارب روپے کی آپ کیپیسٹی چارجز اگر آپ پورے پاکستان سے کلیکٹ کر رہے ہیں، اور تو اس کو ہی واپس کر دینا چاہیے پنجاب کے غریب عوام کو. 300 نہ سے جواد صاحب تو شاید نہیں بنیں گے وزیر اعلیٰ، آپ تو بنائی ہیں، آپ تو بیٹھی ہیں سیٹ پہ، تو 200 کی سبسڈی دے کے 300 پورا کریں اور 200 یونٹ تک بجلی فری کر دیں. آپ کو پنجاب میں نہ پی ٹی آئی نہ کوئی اور ہاتھ چھو بھی نہیں سکے گا. ایک بار کر کے دیکھیں. آپ کا بہت شکریہ ناظرین، اگلے پوڈ کاسٹ میں دوبارہ حاضر ہوں.